پریز دا لارڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اور پریز دا لارڈ جو آپ کا محبوب پروگرام ہے اور جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں. دوستو ہماری یہ کاوش ہے کہ کوئی بھی عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک نہ ہو بلکہ خدا کے کلام کے نور میں ہم چلتے چلے جائیں, کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور وہ کلام جب ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یقیناً ابلیس ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا, اور یقیناً خدا کا کلام نہ صرف ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہمیں بھٹکنے سے روکتا بھی ہے, اور ابلیس کے ساری دیدنی اور نادیدنی قوتوں پر ہمیں فتح اور شادمانی عطا کرتا ہے. خدا کی تعریف ہو. خداوند ہمارا خدا بھلا خدا ہے, وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے بڑے خوبصورت انتظام کیے ہیں. یرمیہ کی کتاب اس کا 11 باب 29ویں آیت میں لکھا ہے, اس کے خیال ہمارے لیے کیا ہی خوش نما ہے, وہ ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے. دوستو اس لیے اس نے کلیسیا کے لیے بہت بڑا کام کیا. بک آف ریولیشن خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو کلیسیا کو دیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا, اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ اس کتاب کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تینوں جو ہیں وہ مبارک ہیں, بلیسڈ ہیں. اور ہمیں یقیناً مکاشفہ کی کتاب کی جو ہے نہ صرف اسے پڑھنا چاہیے بس اس کی اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنی چاہیے. دوستو یہ شو جو ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے آخری ایام کے حوالے سے, یعنی یسوع مسیح کی آمد جو قریب ہے, جو کہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے اور پھر ایک بادشاہ کی صورت میں اس دنیا پر راج کرنے کے لیے آنے والا ہے. ہمیں اس کی راہ کو تیار کرنا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہے آ, اور سننے والا بھی کہے آ. ہم یسوع مسیح کو ویلکم کہتے ہیں اس دنیا میں کیونکہ وہ ہمارا راجہ ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا نجات دہندہ, وہ ہمارا بڑا بھائی, ہمارا سردار کاہن ہے. ہم اس کی تعریف, اس کی تمجید کرتے ہیں. دوستو آج کا جو اسپیشل ایپیسوڈ جو ہے یہ جو ہے اینڈ ٹائم کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا, اور آج میرے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں جو کہ بہت مقبول ہیں یوٹیوب کے اوپر, غیر اقوام میں بھی اور مسیحی قوم میں بھی, اور خداوند نے انہیں اسپیشل توڑا دیا ہے کہ وہ ایک واچمن سپرٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کریں اور اپنی قوم کو اور مسیحوں کو یہ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, اور ہم سب مل کر اس کی آمد پر شکر گزاری کو پیش کرتے ہیں. خداوند کی تعریف ہو. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا خدا کے خادم الماس جیکب کو. الماس جیکب, تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. ہم تو آپ کی آواز سن سن کے تو عادی ہو گئے ہیں کہ دس از الماس جیکب. تھوڑا سا کہہ دیا گیا تاکہ ہمارے ذرا ناظرین بھی سمجھ جائیں کہ الماس جیکب ہی آیا, کوئی اور نہیں. ضرور سر, ضرور. میں اپنے آپ کے چاہنے والوں کے لیے اور خاص طور سے اپنے چاہنے والوں کے لیے ضرور میں کہنا چاہوں گا ویلکم ٹو الماس جیکب لائیو. میں ہوں الماس جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں پریز دا لارڈ سیزن 8 جس میں ہم بات کر رہے ہیں اینڈ ٹائمز کے اوپر. پریز اللہ, خدا ان کی تعریف ہو. تھینک یو ویری مچ. بھائی الماس, what you are doing is unique. اور بہت سارے شاید مسیحی خائف بھی ہیں اور شاید آپ سے اختلاف بھی رکھتے ہوں, لیکن ایک یونیک منسٹری خداوند نے آپ کو دی ہے جو کہ چرچ بیس بھی ہے اور چرچ کی باؤنڈری سے باہر جا کر ابلیس کے سارے منصوبوں کو جاننا اور کلیسیا کو تیار کرنا کہ وہ کہیں کسی طرح کی ڈسیپشن کے اندر نہ چلے جائیں. دیکھیں ڈسیپشنز بہت زیادہ ہے. عدن سے لے کر اب تک جو ہے انسان بہت ساری ابلیسی ڈسیپشنز کے اندر سے گزرتا رہا, اور اسٹل وی آر فیسنگ بگ ڈسیپشنز ان آور لائف ان دس ورلڈ ٹو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منسٹری جو آپ کو خداوند نے دی ہے یہ کتنی پاورفل ہے اور کتنی پریکٹیکل ہے؟ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ منسٹری ہے کیا. جیسے آپ نے کہا کہ ہم اینڈ ٹائمز کے لیے اپنی کلیسیا کو تیار کر رہے ہیں, تو خداوند نے جب مجھے یہ ویژن دیا اور یہ مجھے نالج دی تاکہ میں دنیا تک پہنچاؤں, اور خاص طور سے میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے صرف اپنے لوگوں کے لیے سٹارٹ کیا تھا. بس اب یقین مانیے کہ میں خود حیران تھا کہ سب سے پہلے جو لوگ آئے جنہوں نے اس نالج کو لیا, جنہوں نے سنا, وہ مسیحی نہیں تھے, وہ غیر اقوام تھیں.
اور انہوں نے دل سے خدا کے کلام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر آمین کیا اور وہ میرے ساتھ جڑتے گئے. اور مجھے اس چیز کا تھوڑا افسوس بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں خاص طور سے مسیحی جو اپنے ساتھ نام ٹیگ لے کے گھوم رہے ہیں کہ مسیحی ہیں ہم, کیونکہ دو قسم کے مسیحی آپ کو ملیں گے. ایک وہ مسیحی ہیں جو تھوڑے لبرل سے ہیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی لائف کے اندر جو ہے ابلیس کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, وہ کس طرح سے زندگی گزارے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور نہ وہ چرچ جاتے ہیں, نہ ان کی کوئی فیلوشپ ہے, اور نہ ان کی خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے. تو ایسے لوگ جو کہ ٹیگ لے کے گھوم رہے ہیں ان لوگوں کو تو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کلیسیا کی جو واقعی مسیحی ہیں. مسیحی بس اب میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسیح ہی ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے جب ہمیں یہاں پر زمین پر آ کر ہماری خاطر جان دی اور جب وہ آسمان پر واپس گئے تو اپنی اتھارٹی وہ ہمیں دے کر گئے. انہوں نے کہا مارک چیپٹر 16 ورس 17 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب زندہ ہو گئے ہیں, زندہ ہونے کے بعد جب وہ اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو کوئی بھی مجھ پر ایمان رکھے گا, جو بھی مجھ پر یقین لائے گا, ان میں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. سب سے پہلی چیز جو وہاں پر لکھی ہے آپ کو امیز کرے گی وہ یہ کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ بدروحوں کو نکالیں گے, ابلیس کی جتنی سکیمز ہیں ان کو ڈھا دیں گے, لوگوں کو رہا کریں گے. تو یہ منسٹری جو خدا مجھ سے جو کام لے رہا ہے, میں اس چینل کی توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے غیر اقوام مسیح کو جان رہے ہیں, نہ صرف مسیح کو جان رہے ہیں بلکہ قبول کر رہے ہیں. میرے ان باکس میں فیس بک اور سوشل میڈیا کے ان باکس میں بھرے پڑے ہیں میسیجز, اور وہ لوگ دل سے یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور قبول کر چکے ہیں. اور افسوس کے ساتھ میں جب دوبارہ سے یہ چیز کہنی پڑ رہی ہے, افسوس ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. اور وہ جیسے آپ سمجھے کہ مسیح کی تعلیم جو ہے وہ ایک ہی چیز ایک ہی ٹاپک کے پیچھے لگے ہوئے سارے کہ لو لو لو, یہ ہماری بیس ہے. لیکن اس کے بعد بھی اور بہت ساری چیزیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے زمین کے اوپر. یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا میں رہتے ہو, مصیبتیں اٹھاتے ہو, پر گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. تو یسوع مسیح کیسے دنیا پر غالب آیا, ہمیں وہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. یسوع مسیح اس دنیا کا نور ہے, اور یہ دنیا جو ہے تاریک ہے, اور تاریکی کی قوتوں کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے. اور میں بڑی ہی انٹرسٹنگ بات کہ اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی بھی ایسا نبی نہیں ملے گا سوائے داؤد کے, اور داؤد کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جو بجاتا ہے اس کے انسٹرومنٹ پلے کرنے سے بدرو جو ہے وہ ساؤل کے اندر سے نکلتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسا نبی نہیں ملے گا جو بدروہیں نکالتا ہو. ابلیس کی ساری قوت کو, اس کی ساری فورسز کو ہرانے کے لیے, اس کو تباہ کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا پر آتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نہ صرف ابلیس کے گھر میں اس کے اوپر ہاتھ ڈال کے اس کے ہاتھ سے وہ ساری اتھارٹی لے کر جب آسمان پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, مکاشفہ کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یعنی کہ ہر ایک اختیار اب یسوع مسیح کے پاس ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ابا آدم اور اماں ہوا, جب خدا نے اماں ہوا اور ابا آدم کو بنایا تو انہوں نے ان کو اختیار دیا تھا. پہلا باب پیدائش کا ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ آؤ ہم آدم اور عورت کو جو ہے وہ تخلیق کریں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم انسان کو بنائیں اپنی شبیہ پر, اپنی صورت پر. اور انگلش میں ایک ورڈ وہاں پر یوز ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈومینین. ڈومینین جو ہے وہ بیسکلی شو کرتی ہے اتھارٹی کو, وہ شو کرتی ہے اختیار کو, وہ شو کرتی ہے پاور کو. اور آدم کو خدا نے اختیار دیا تھا کہ وہ زمین کے نیچے اور پانی کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں, جتنے زمین کے اوپر رینگنے والے جاندار ہیں, جتنے جانور ہیں, ہوا کے اندر اڑنے والے پرندے, ہر ایک چیز کے اوپر آدم کو اختیار دیا گیا تھا. لیکن آدم نے اپنے اس اختیار کو ایک تو نہ جانا, اور دوسرے اس نے ابلیس کے ساتھ سودا کر لیا. جب ابلیس نے اس کو ورگلایا اور عورت نے وہ پھل کھا لیا, اماں ہوا نے جب وہ پھل کھایا تو ابا آدم نے بھی وہ پھل کھایا, تب وہ اختیار رائٹ فلی ابلیس کے پاس چلا گیا.
اس وجہ سے اب ابلیس جو ہے وہ نہ صرف انسانوں سے گناہ کروانے کے قابل تھا بلکہ اس کے علاوہ وہ ان کو ڈیسیو کر کے ان کو دھوکہ دے کے ان کا اختیار بھی چھین لیتا. جیسے اس نے آدم سے اختیار چھینا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خدا نے 6 دن میں اس دنیا کو تخلیق کیا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا. یہ سیم پیٹرن اس دنیا کا چل رہا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے. اگر ہم حساب لگائیں بائبل کے مطابق تو زمین بے شک بہت پرانی ہے, لیکن ابا آدم سے اور یسوع مسیح تک اگر ہم حساب لگائیں سارے نبیوں کا, ان کی ایجز کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 4000 سال بنتے ہیں. اور یسوع مسیح جب زمین سے اٹھائے جاتے ہیں, آسمان پر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد سے آج ہم 2021ویں سال میں ہیں, یعنی کہ 2000 سال اور گزر چکے ہیں. دیٹ مینس کہ 6واں دن بھی ختم ہونے کو ہے اور اب اس کا جو آرام کا وقت ہے جو اس نے ہمارے لیے ازل سے پلان کر رکھا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ آرام کریں گے, وہ دن آنے کو ہے. اب یہ اختیار اس سے لینے کے لیے خدا نے کافی ویٹ کیا اور لکھا ہے کہ جب خدا نے زمین پر نگاہ کی تو کوئی راست باز نہ ملا, ایک بھی نہ. تو جب ایک بھی راست باز نہیں ملا تو خدا خود اس نے باڈی لی, مینیفیسٹ ہوا اور وہ زمین پر اتر آیا. اس کے بارے میں بہت خوبصورتی سے یوحنا رسول جو ہیں وہ لکھتے ہیں. پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہ اس واسطے مینیفیسٹ ہوا, وہ اس واسطے اس نے جسم لیا تاکہ ابلیس کے تمام منصوبوں کو تباہ و برباد کرے. پریز گاڈ. تو میری منسٹری جو ہے یا جو ہم لوگ جو میری طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کے اوپر نہ صرف ریسرچ کرتے ہیں بلکہ اپنی کلیسیا کو بتاتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, تو اس منسٹری کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نہ صرف لوگوں کو بچائیں بلکہ ان کو ان بدروحوں سے, ان ابلیسی قوتوں سے آزاد کرائیں, ان کے دماغ کو, ان کے ذہن کو جنہوں نے ان کو جکڑ رکھا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس نے اس دنیا کا جو, اس جہان کا جو خدا ہے, ابلیس کو کہا گیا ہے, ابلیس نے جو لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں. خدا کے فضل سے یہ جو منسٹری ہے, غیر قوموں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہی ہے, اب خدا کا شکر ہے کہ ہماری اپنی قوم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن جو ہے وہ تنقید کافی ہے اس جی کے اوپر, بالکل. اور جو لوگ اپنے آپ کو بہت اسکالر سمجھتے ہیں اینڈ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس, آئی ڈونٹ نو ویئر دے کم فرام, جی, اور وہ جو ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور جتنی یہ اسٹریٹ ہے, میں نے ابھی تک 8 شوز ابھی تک کیے ہیں 8 سیزن کے اندر, جتنے بھی خادمین یہاں پہ آئے, جی, تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس وہ جب پیش کرتے ہیں تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جس طرح یہ ریویل کیا گیا نا اسی طرح اگر آپ لوگوں کو بتائیں تو یہ بیسٹ ہوگا, یس, بجائے اس کے کہ اس کے اندر کمپلیکیشنز پیدا کی جائیں. بالکل. اچھا, ایک جو بڑا جو ناقدین ہیں ان کے سوالات ہیں, اور پرسوں چوتھ میری ایک بہت اچھے خادم ہیں کراچی سے, ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہم ابلیس کے منصوبوں کے اوپر بات کریں, ہمیں پریچ کے لیے چنا گیا ہے, ہمیں خدا یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے چنا گیا, تو ہم اگر وہی کریں تو کافی ہے. یہ جو آپ کئی دفعہ کر رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ, یہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اس کو میرا خیال ہے کہ نہ کیا جائے. ہماری پرائورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انجیل کو سنائیں. جی, تو آپ کیا کہیں گے, آپ اس منسٹری میں, آپ جیسی ٹی وی نے یہ اسپیشل جو ہے سیزن ہم نے شروع کیا ہے اینڈ ٹائم کے اوپر, سو ڈو یو تھنک اٹس ناٹ نیسسری فار چرچ؟ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں, اور جنگ کی حالت میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کون ہے. انفارچونیٹلی ابلیس نے ہمیں اتنا اندھا کر رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے دشمن ہیں, یا اپنے مخالف بات کرنے والے, جیسے کئی خادمین میرے خلاف بات کرتے ہوں گے کہ وہ جو بھی باتیں کر رہا ہے اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ فضول باتیں ہیں. لیکن وہ میرے دشمن نہیں ہیں, میرا دشمن ابلیس ہے, اور اس کا ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے, اور وہ ببر شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے اور وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی اس کو مل جائے اور اس کو چیر پھاڑ کھائے. تو اس کے بارے میں پولس رسول بہت ہی خوبصورتی سے کہتے ہیں
افسیوں 6 باب اس کی 11 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے تمام جو ہتھیار ہیں ان کو باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو اور اس کے سامنے تم قائم رہ سکو. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے اور یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں تو ہم جنگ میں سروائیو کیسے کریں گے؟ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اگزامپل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ لیٹ سپوز اگر آپ کسی کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے اگر آپ کسی انسان کو اپنا دشمن مانتے ہیں، آپ اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے، آپ کی کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے میں اس کو اوائڈ کروں. اس سے ایک بگاڑ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جان جس کو آلریڈی ابلیس نے جکڑا ہوا ہے وہ تو مرے گی ہی مرے گی، اور اس کا پوچھا کس سے جائے گا؟ وہ آپ سے پوچھا جائے گا. کیوں پوچھا جائے گا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تجھے بتانا ہے، یو ہیو ٹو ٹیل دیم. جب آپ ان کو بتائیں گے، اگر وہ اس پتھر سے لڑک کر گر جاتا ہے، وہ کیونکہ یہ پتھر ہے، یہ بیسکلی ایک ٹھوکر لگتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی شروع میں یہ چیزیں. تو جب اس ٹھوکر سے اگر وہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے، اگر تو نے اس کو بتایا تو اس کی موت کا ذمہ تیرے سر نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو نہیں بتایا اور وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی جان کا ہم سے حساب لیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، جیسے خادمین کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں پریچ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ 2 قسم کے مسیحی ہیں، ایمان کے لیولز ہیں. اب جیسے آپ پریچ کرتے ہیں، آپ نے ان کو پریچ کیا، گڈ نیوز بتائی، انہوں نے مسیح کو قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لے لیا، ناؤ دے آر نیو بورن بیبی. اب ان کو پہلے کون سی خوراک چاہیے؟ ان کو دودھ چاہیے، ان کو شیریں خوراک چاہیے تاکہ نرش ہوں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم دودھ ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو کوئی ٹھوس غذا نہیں دی جاتی. لیکن پولس رسول اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ ایک کلیسیا کو ڈانٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو اب گوشت کھانے کی حاجت تھی لیکن تم ابھی تک دودھ پی رہے ہو. تو آج کلیسیا کا یہی حال ہے، جس کی وجہ سے ان کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ نہیں آتی. دے آر ناٹ اپڈیٹڈ، ان کو نہیں پتا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ان کے چرواہے بھی اپڈیٹڈ نہیں ہیں. یس. اور یہ اتنی افسوس اور اتنی خطرناک بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے، بھائی صاحب آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے اس بات پہ، یہ ریولیشن صرف اور صرف یسوع مسیح نے کلیسیا کو دی ہے، صرف مسیحیوں کو دی ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے مارک آف دا بیسٹ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے 666 کی چھاپ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بائی اور سیل نہیں کرنے دیا جائے گا. آج اپنے آس پاس حالات کو دیکھ لیں، آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ کو جو ہے وہ خریدنے نہیں دی جا رہی چیزیں، آپ کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو فورس کیا جا رہا ہے. یہ جھلک ہے اس وقت کی کہ جب مارک آف دا بیسٹ ہمیں زبردستی لگایا جائے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اگر ہم اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوں گے تو شیطان ہمیں آسانی سے ڈیسیو کرے گا. اور جیسا کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے. یسوع مسیح اس وقت اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے، اور میرے خیال سے شاگردوں سے رسولوں سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی کلام کو نہیں جانتا تھا. تو یسوع مسیح نے ان سے بھی کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہو سکے تو جو جھوٹے نبی ہیں وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. اب برگزیدوں کا لیول یہ ہے کہ وہ اتنے پاک لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں کہ اگر خدا نے کہا کہ رائٹ جانا ہے تو وہ رائٹ ہی جاتے ہیں، اگر خدا نے کہا کہ لیفٹ جانا ہے تو وہ لیفٹ ہی جاتے ہیں. وہ خدا کی پراپر بھیڑیں ہیں جو ہوتی ہیں. لیکن ان کو بھی خبردار کیا گیا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہو سکے تو وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے گا. تو ہمیں تیار رہنا ہے، جیسے یسوع مسیح نے متی 24 باب میں کہا کہ جاگتے رہو. ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آس پاس دیکھنے کی ضرورت ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور ابلیس کی اسکیموں کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کے ہتھیاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کس چینل سے کیسے کیسے کام کرتا ہے، اور وہ کیسے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے آپ کو اپنے ساتھ ہیل میں لے کے جانا چاہتا ہے. بہت خوبصورت چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اور میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپینڈ کریں، کیونکہ اگر یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو ریولیشنز دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ابلیس کیا ہے، اس کے کیا منصوبے ہوں گے، وہ کس طرح سے کام کرے گا، اور کس طرح سے ہم جانیں گے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، اور اس گھڑی کو کیسے پہچانیں گے، وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جا چکی ہیں. اور اگر یسوع مسیح نے اس کو اتنا امپورٹنٹ
جانا کہ کلیسیا اس کو جان لے, ریویل ہو جائے چاہے ساری چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی دا گریٹ کمیشن کے ساتھ ساتھ جو اس کا سیکنڈ پارٹ